اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے ہم بات کریں گے۔ مولانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ اپوزیشن کا رد عمل کیا تھا ابتدائی طور پر جس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ کارروائی ہوئی، اور اب آگے حکمت عملی کیا ہوگی جیسے کہ اب سپریم کورٹ میں جا رہا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیے، جہاں تک اس اقدام کا تعلق ہے تو میرے خیال میں ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے کے لیے اور اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے اس نے جو غیر جمہوری راستہ اختیار کیا، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی، پبلک کو اسلام آباد بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ شو ناکام رہا ان کا۔ آج کے دن پھر انہوں نے اسلام آباد کی طرف ورکروں کو آنے کے لیے کہا، لیکن کوئی ورکر نہیں آ سکا۔ عوام کے اندر یہ اب ان کا نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اب جو بھونڈی حرکت آج ہوئی ہے جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے کہ ایجنڈے پر عدم اعتماد کی تحریک ہے، اور آپ لا رہے ہیں اس میں ایک خط کو کہ جس کا کوئی تعلق آج کی کارروائی سے نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ 6 تاریخ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور 8 تاریخ کو عدم اعتماد پیش ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باہر کے اشارے سے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جو چیز اناؤنس ہو جائے پوری دنیا میں ڈسکس ہوتی ہے، پھر وہ اگر ہمارے کسی سفیر کے سامنے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کون سی ایسی خفیہ ڈاکومنٹ تھی کہ جس کو آج اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے؟ تو بلا وجہ انہوں نے یہ اقدام کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح جنرل نیازی نے سرنڈر کیا تھا، اس نے سرنڈر ہی نہیں کیا بلکہ یہ بھاگ بھی گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آج اس نے اپنے کارکنوں کو یا جو اپنے بہی خواہ تھے پورے ملک کے اندر گلی کوچے محلوں میں، ان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے، اور وہ بھی شاید اب اپنے محلے کوچے میں لوگوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ مولانا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ اس ساری صورتحال کو قانونی نقطہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق جو پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، جو پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہوتی ہے، اس میں عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا کوئی آپ کے خیال میں ایسی نظیر پہلے ہے؟ دیکھیے، مجھے یاد ہے 1988 میں بلوچستان اسمبلی کو جب جمالی صاحب وہاں وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی، اور ہم فوری طور پر ہائی کورٹ پہ چلے گئے تھے، اور انہوں نے اگلے ہی روز اسمبلی بحال کر دی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب اس سے پہلے بھی اسمبلیاں بحال ہوئی ہیں، کورٹ کے فیصلے پہ بحال ہوئی ہیں، جیسے نواز شریف صاحب کی اسمبلی بحال کی گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے مثالیں موجود ہیں، کیونکہ دیکھ پروسیڈنگ کی بات نہیں ہے، پروسیڈنگ کے آئینی ہونے یا غیر آئینی ہونے کی بات ہے، پروسیڈنگ کا قانون کے مطابق ہونے یا قانون کے خلاف ہونے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر پروسیڈنگ قانون و آئین کے خلاف ہوئی ہے، اس میں بدنیتی بھی شامل ہے، وزیر اعظم کی باہر سے ہدایات کے مطابق دی گئی ہے، اس میں ایسے اسپیکر کا حوالہ دیا گیا کہ جس کے خلاف آلریڈی عدم اعتماد پیش ہو چکا تھا، اور اب وہ اس کے مجاز نہیں تھے کہ وہ کوئی اس قسم کی رولنگ دے سکے۔ تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف پروسیڈنگ کا نہیں بلکہ غیر آئینی پروسیڈنگ کا ہے، غیر قانونی پروسیڈنگ کا ہے، اور بجا طور پر سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اگر اس کا سو موٹر لیا ہے تو قانونی ماہرین اس پر رائے دیں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ہر طرف سے جو آراء آ رہی ہیں، چاہے وہ دانشوروں کی طرف سے ہیں، چاہے وہ میڈیا پرسن کی طرف سے ہیں، چاہے وہ سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہیں، سب لوگ اس کو اکثریت کے ساتھ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور قوم متحیر ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ تھا وہ سرپرائز جو وہ قوم کو دینا چاہتے تھے، اور اس پر وہ آئندہ کے لیے سیاست بھی کر سکیں گے، اس کو اپنے لیے قابل فخر بھی بنا سکیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حضرات کی دانش، ان کی سوچ کس قدر منفی، اور اس طرح صورتحال کو بگاڑنا کہ مارشل لا لگ جائے، ماورائے آئین اقدامات ہو جائیں، ایسی فضا بنا لینا، تو یہ ہے وہ لوگ
کہ جن کے بارے میں ہم اول سے کہتے تھے کہ آئے بھی ناجائز طریقے سے ہیں اور گئے بھی ناجائز طریقے سے ہیں۔ مولانا صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، الیکشن میں آئیں، ہمارا مقابلہ کریں اور الیکشن کی تیاری کریں۔ کیا واقعی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن جو حکومت کہہ رہی ہے؟ الیکشن کے لیے تو ہم جانا چاہتے تھے، الیکشن کی بات تو ہم کرتے تھے۔ پہلے دن ہم نے کہا کہ ہم نے الائنس بنایا، الائنس فار دی فری اینڈ فیئر الیکشن، تو اس وقت سے اب تک تو وہ ناجائز ہو کر حکومت کرتے رہے۔ آج جب ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، جب ان کے پاس 172 لوگ نہیں رہے، جب 200 سے زیادہ اپوزیشن کے بینچوں پہ آ کے بیٹھ گئے، جب آج کے اجلاس میں ان کے پاس 80 آدمی ہی بیٹھے ہوئے تھے، جب پنجاب میں وہ ہار گئے، تو اب ان کو الیکشن یاد آ گیا، اب ان کو انتخابات یاد آ گئے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیے، مسئلے کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کے معصومانہ الفاظ استعمال کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن جو سینیریو بنتا ہے، جو فضا بنتی ہے، وہ انتہائی گدری، انتہائی منافقانہ اور اس قسم کی ساری چیزیں بدنیتی پر مبنی، باہر سے ڈکٹیٹ کیے ہوئے رولنگ کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کرنا، اور وہ بھی غلط انداز اور غیر آئینی طور پر پیش کرنا، یہ سارا وہ کھلواڑ ہے کہ جس کی توقع ان لوگوں سے کی جا سکتی تھی۔ اور میرے خیال میں اب یہ ہارے ہوئے اور ہار کر بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کسی قسم کی ایسی کوئی بات اب پبلک میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اگر مولانا صاحب، ایک جو بیانیہ حکومت بنا رہی ہے وہ یہی کہ بیرونی سازش کے تحت اور امریکہ ناراض ہے اور امریکہ ان اپوزیشن کی قوتوں کو اس وقت ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کا جو دوسرا فیز ہے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ کھڑے۔ تو اس خط کو پھر لاتے نا بحث کرنے کے لیے، تاکہ ایوان میں اس پر بحث ہوتی، تاکہ اراکین اس کا اصل چہرہ دکھاتے، تاکہ سفارتی لحاظ سے اس خط کی پوزیشن واضح ہو جاتی کہ اس کی سفارتی حیثیت کیا ہے، اور اس کو یہ عام روٹین کی قسم کے ایک رپورٹ ہے جو ملک میں آئی ہے، یا کوئی خاص طور پر ان کے حوالے سے آئی ہے۔ اور جہاں تک ہے صوبے کا، تو پہلے فیز میں انہوں نے شکست کھانے کے بعد خزانے کے منہ کھول دیے اور گلی گلی کوچے تک انہوں نے اربوں روپے ناجائز طریقے سے پہنچائے، اور اس کے باوجود بھی مجموعی طور پر جمعیت علماء اسلام آج برابر کی پوزیشن میں اس پارٹی کے مقابلے میں ہے جن کی وہاں دوسری مرتبہ حکومت ہے۔ مولانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن اگر آج آپ کے حق میں بھی فیصلہ آ جائے تو جلدی ہی الیکشن ہونے چاہیے اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے؟ ہم الیکشن سے فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن ہمارا ہدف ہے، اول دن کا ہمارا مطالبہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیزیں جو ہوئی ہیں وہ بدنیتی پر ہوئی ہیں، بحران پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہیں، اور بحران پیدا کر کے پاکستان میں آپ الیکشن دیں گے تو پھر خدا جانے اس ملک کا انجام کیا ہوگا۔ لہذا حکمرانوں کا کام بحرانوں کا ختم کرنا ہوتا ہے، بحران پیدا کر کے جمہوریت نہیں پیدا کرتی۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح شاہ زیب نے بھی ابھی ارلی الیکشنز کی بات کی، اگر سپریم کورٹ ریسٹور کر دیتی ہے اسمبلیوں کو اور پھر اس کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی اس پوری کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر رہ کر آپ پھر بھی ارلی الیکشنز کے لیے نہیں جائیں گے؟ پھر بھی آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کا اور متحدہ اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہوگا اس پہ؟ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم بھی استدعا کریں گے کہ آئین اور قانون کی روح سے اس پر فوری طور پر اس غیر آئینی عمل کا راستہ روکے، اور اسمبلی اگر بحال ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے، سٹینڈ بائی کر رہا ہے، اور اس نے صرف ووٹ ہی ڈالنا ہے اور ووٹ کا استعمال کر کے اسی کے تحت فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرا مرحلہ آئے گا پھر الیکشن کا۔ الیکشن کے حوالے سے پی ڈی ایم ہو یا متحدہ اپوزیشن ہو، پہلے بھی ہمارے فیصلے متفقہ ہوا کرتے تھے، اور اب بھی اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم ایک حتمی رائے قائم کریں کہ فوراً الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا کچھ انتخابی اصلاحات کر کے۔ مولانا صاحب، جو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا بلوچستان کے اندر، جو جمالی صاحب کے وقت جب اسی طرح چیف منسٹر نے ایڈوائز دی تھی، کچھ دیر پہلے اس کا ذکر میں نے بھی کیا، آپ سمجھتے ہیں آج بھی عدالت کی جانب سے ایسا ہی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن کی پوزیشن اپنی جگہ، لیکن بار بار حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ پارلیمان کے اندر ہوا، جبکہ جس واقعے کا ذکر آپ نے کیا 1988 کا،
یہ بات درست ہے، اور میں نے بھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ وہ انور درانی صاحب کا کیس تھا، اور سپریم کورٹ نے اس وقت جو رولنگ تھی، جو ایڈوائس تھی چیف منسٹر کی گورنر کو، وہ انلیگل قرار دی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں آج بھی کوئی ایسے ہی فیصلہ آ سکتا ہے؟ میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ اسپیکر نے یا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس کو تو آپ اسمبلی کے اندر کی پروسیڈنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور یہ سوال پیدا کر سکتے ہیں کہ کورٹ کیا اس پر فیصلہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی. لیکن وزیر اعظم نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے، وہ تو ویریفائڈ ہے، وہ تو جیسے پہلے سے ایک منصوبہ بندی کے تحت، کیونکہ بار بار کہہ چکا ہے کہ میں سرپرائز دوں گا، تو اس حوالے سے بھی کورٹ جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اس سے پہلے اس کے نظیریں موجود ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اور پھر بھی میں کہوں گا کہ رولنگ اپنی جگہ پر، پروسیڈنگ اپنی جگہ پر، لیکن کیا پروسیڈنگ قانونی اور آئینی ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، اور عدالت بھی نوٹس دے سکتی ہے. مولانا صاحب، ایک سوال ہے کہ اگر آج سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب آپ کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ اسمبلی، یہ مینڈیٹ، یہ انتخابات تو جعلی تھے، تو کیا اس اسمبلی، اس مینڈیٹ اور اس انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی آئی ہے، اس سے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو وہ الیکٹڈ ہوں گے یا سلیکٹڈ؟ دیکھیے، ملک میں دو طرح کے نظام چلا کرتے ہیں. ایک وہ جو ڈیجور کا سسٹم ہو، جو باقاعدہ آئینی انداز کے ساتھ چل رہا ہو، جہاں پر یہ آپ مشکوک نظام اس وقت جو ہے، اور جس میں کہ گڑبڑ ہے، جس کو ہائیبرڈ سسٹم آپ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ڈیفیکٹو سسٹم. جی، تو آپ اس ڈیفیکٹو سسٹم کے ساتھ بھی ملک کو تو تھوڑا سا چلائیں گے تاکہ ایک بحران سے ہم نکل سکیں اور ایک نئے نظام کی طرف ہم جا سکیں. تو یہ مراحل جو ہے، اس کو پوری دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہوتی ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے سافٹ جو ہمارے پاس راستے ہوتے ہیں اسے اختیار کرنا پڑتا ہے. مولانا صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ یہ جو خط تھا جس کی بنیاد پر آج یہ ساری کارروائی ملتوی کی گئی اور آرٹیکل 5 کے لیے موو کیا گیا، تو ایک موقع پر آپ کو نہیں لگتا جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز آ جائیں، اپوزیشن کو بھی دعوت دی تھی کہ آ کے دیکھ جائیں، اس وقت اپوزیشن کو چلے جانا چاہیے تھا تو آپ کے پاس آج زیادہ سٹرونگ کیس ہوتا؟ دیکھیے، غیر سنجیدہ معاملات میں شریک ہونا یہ تو جیسے سپورٹ کرنے والی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ خود امریکیوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ان نظامات کو. یہاں پاکستان کے آپ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوئے ہیں، سب نے کہا ہے کہ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. یہ ایک معمول کا خط ہے جو سال میں میرے خیال میں ہر روز میں روزانہ آتا رہے گا. 365 خطوط اس طرح آئے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ جو سفیر نے لوگوں سے باتیں کر کے جو اخذ کیا ہوتا ہے، وہ ایک تاثر بھیجتے ہیں تاکہ یہاں پر حکومت کو معلوم ہو کہ دنیا میں ہمارے بارے میں کیا تجزیے ہوتے ہیں، کیا بحث ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے بارے میں لوگ کس طرح سوچتے ہیں. یہ سارا اس معمول کے مطابق تمام لوگ کہہ چکے ہیں، سب میں نہیں کہہ چکا ہوں. جی، اور چونکہ میں فارن افیئر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، بین الاقوامی نارمز جو ہیں وہ تھوڑا سا میں نے قریب سے دیکھے ہیں. ان تمام چیزوں کو براہ راست جانتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خط کا سہارا لینا اس سے بونڈی اور جمہوریت سے ناواقفیت کی اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی.